الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ جنہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور انہوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ رسول اکرم کی قدموں پر نچھاور کیا، ان میں سے ایک عظیم ہستی جناب اویس کرنی ہے۔ جناب اویس کرنی کے لیے میں کہوں گا کہ ایک ہی حضرت کا یہ فضیلت کا جملہ کافی ہے کہ حضرت کبھی کبھی یمن کی طرف رخ کر کے حضرت اپنی قبا کے دامن کو پھیلاتے اور فرماتے کہ اس طرف سے مجھے ایک اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اویس کرنی یمن میں رہتے تھے تو حضور سرور کائنات مدینہ میں تشریف فرما ہوتے، لیکن اس کے باوجود حضرت ان کی خوشبو کو محسوس فرماتے۔ حضرت اویس کرنی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے حضور کو۔ ایک دفعہ زیارت کا موقع ملا، اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے، ان کی چونکہ ماں ضعیفہ تھی، ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے تو ان سے اجازت لے کر آئے، لیکن حضرت غزوہ تبوک پر تشریف فرما تھے تو جناب اویس کرنی کو زیارت نصیب نہ ہوئی۔ جب حضور تشریف لے آئے غزوہ سے تو خود حضور فرماتے تھے کہ ان گلیوں سے مجھے اپنے کسی دوست کے گزرنے کی خوشبو آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ اویس کرنی تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ جناب اویس کرنی کا کتنا مقام ہے۔ حضرت کی زیارت سے محروم رہے، لیکن دل میں اتنی معرفت تھی کہ ہمیشہ حضور سرور کائنات اپنے اس عظیم صحابی کو یاد فرماتے تھے۔ اویس کرنی جنگ صفین کے موقع پر جس وقت پتہ چلا کہ مولا کائنات دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو اویس کرنی صفین کے موقع پر جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں صفین میں ہی اپنی جان کا نذرانہ امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ تو حضرت کے جو عظیم صحابی اویس کرنی، ان کے بارے میں جناب امیر علیہ السلام کا بڑا ایک بہت ہی حکمت آمیز جملہ مولا نے اپنے صحابیوں کو فرمایا۔ صفین کے موقع پر انبار شہر میں حضرت اس وقت موجود تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ 20,000 آدمی شامل ہوگا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ 20,000 اکٹھا ہمارے ساتھ کیسے شامل ہوگا۔ مولا نے فرمایا دیکھیں، تو انہوں نے 2 نیزے لگا دیے، دروازہ بنا دیے نیزے لگا کر کہ اس دروازے سے لوگ گزریں گے اور ہم ان کی گنتی کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شام کے وقت تک سورج غروب ہونے لگا تو 19,999 آدمی داخل ہو گیا۔ ایک کی کمی تھی، لوگ دیکھنے لگے کہ مولا 20,000 تو پورا نہیں ہوا۔ مولا نے فرمایا انشاءاللہ 20,000 پورا ہوگا۔ ابھی سورج غروب ہونے والا تھا تو ایک چھوٹی سی گٹھلی اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے جناب اویس کرنی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولا نے فرمایا کہ اب گنتی کرو کہ 20,000 پورا ہوا ہے یا نہیں۔ اویس کرنی کے ذریعے سے مولا نے خصوصی طور پر اویس کرنی کے آنے کی خوشخبری دی اپنے صحابہ کو کہ آج ہمارے ساتھ اویس کرنی شامل ہوں گے۔ ایک بات جو عام طور پر اویس کرنی کے بارے میں مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے حضور سرور کائنات کے جب جنگ احد میں دانت ٹوٹے تو انہوں نے اس یاد میں اپنے پورے کے پورے 32 دانت نکال دیے۔ یہ ایک من گھڑت سی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات ہے کہ رسول خدا کے ساتھ محبت جناب امیر علیہ السلام کو زیادہ تھی یا اویس کرنی کو؟ جب اویس کرنی کو اتنی محبت کہ انہوں نے 32 کے 32 دانت توڑ دیے، امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں نہیں توڑے؟
जो खुद रसूलुल्लाह का, वैसे करनी ने तो सुना है, जो रसूलुल्लाह को खुद देख रहे थे जख्मी होते हुए, उन्होंने क्यों नहीं, उनको इतनी क्यों मोहब्बत ना आई? ये एक मनगढ़ंत सी बात है। दूसरा ये है कि ये किसी किताब में जिक्र नहीं है, ये एक खामखा बात बनाई गई है। तीसरी बात यह है कि हमारी जो रिवायात कहती हैं, मुस्तनद तरीन रिवायत, खसूसी तौर पर अल्लामा तबरसी ने एलाम उल वरा में इस रिवायत की ही तरदीद की है। उन्होंने फरमाया कि हमारी रिवायात में कोई भी हजरत का दांत वगैरह नहीं टूटा। क्यों? उसकी हिकमत है। अमीर मोमिन और रसूलुल्लाह को सारी जिंदगी ऐसा कोई जख्म ही नहीं लगा जिसकी वजह से जिस्म में कोई कमी ऐब बन जाए। मसलन दांत का टूट जाना, कान का कट जाना, नाक का कट जाना, पाँव का, हाथ का कट जाना, ऐसा कोई जख्म लगे ही नहीं है। हालांकि हजरत अली अलैहिस्सलाम को जंग ओहद में 70 तक जख्म लगे, हजूर सरवर कायनात बहुत ज्यादा जख्मी हुए, लेकिन जिस्म में कमी का बहस, जिस तरह उनकी किरदार में कोई कमी नहीं आई, इसी तरह उनके जिस्म पर भी कोई कमी नहीं आई, ऐसा कोई जख्म ही नहीं लगा। इसलिए पहले नंबर पर तो हजूर सरवर कायनात को ही के भी दांत नहीं टूटे, और दूसरी बात यह है कि जो बाज़ रवायतों में आ गया है, ज़ईफ़ रवायतों में, कि हजरत के दांत टूटे, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब उवैस करनी ने भी ऐसा ही किया। ये खामखा अपनी बातों को दलील बनाने के लिए ऐसी बातें घड़ लेते हैं, हकीकत में ऐसी बातें नहीं है।